بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ شیئر کروں گی جس میں ان کو ان کی قوم نے آگ میں پھینک دیا تھا، اور وہ آگ جو ہے وہ گلزار کس طرح سے بن گئی تھی۔ یہ سارا واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر بھی تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کے شہر کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے کو انہوں نے ایک ستارے کا نام دیا ہوا تھا۔ تو وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، وہاں کے تمام لوگ پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ تو ان کے جو والد آزر تھے وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو وہ بت بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ ایک ٹوکرے میں بت ڈال کے تو ان کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ یہ بیچ کر آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو شروع سے ہی نفرت تھی بتوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ بت تو جو ہم ہاتھوں سے خود بناتے ہیں تو ان بتوں کی ہم پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو خود اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، ان میں تو جان نہیں ہے، تو یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے والد کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ ٹوکرے میں بت رکھ کے تو کہتے کہ جاؤ بیچ کر آؤ۔ اگر وہ بیچنے کے لیے نہ جاتے تو وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو مار پیٹ کرتے تھے۔ تو مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ٹوکرا اٹھا کے جانا پڑتا تھا۔ اب وہ بت تو بیچنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے وہ گلی گلی میں پھرتے تھے، آواز لگاتے تھے، گلی گلی میں بیچتا پھرتا ابراہیم نمانا، لے لو ٹھا کر جس جس دوزخ جانا۔ وہ یہ آواز لگاتے تھے۔ جب وہ اس طرح پھرتے آواز لگاتے، انہوں نے خود سے ایک جملہ بنا لیا تھا، تو وہ جب یہ آواز لگاتے لوگ کہتے لو یہ تو کہتا ہے کہ دوزخ جانا، تو ہم کیوں لیں اسے، یہ جو بھی خریدے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، تو ہم تو اس سے بت نہیں خریدیں گے۔ تو وہ بت خریدتے نہیں تھے لوگ، اور وہ ادھر ادھر ٹکراتے، جب وہ ظاہری بات ہے سر پہ اٹھا کے چلتے بھاگتے تو وہ بت ہلتے تھے، اور جان بوجھ کر بھی تھوڑا سا ان کو ہلاتے تھے اور وہ ٹوٹ جاتے تھے، کیونکہ مٹی کے بنے ہوئے بت تھے۔ تو وہ بت ٹوٹ جاتے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا، کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا، کسی کا سر ٹوٹ جاتا۔ تو وہ جب ٹوٹے ہوئے بت واپس لے کر آتے تو ان کے والد جو ہے نا بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے اور ان کو بہت ڈانٹتے، بہت مارتے پیٹتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بت بیچنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ مار پیٹ کروا لیتے تھے لیکن بت نہیں بیچتے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ لوگ بتوں کی پوجا نہ کریں، یہ تو آپ نے خود بنائے ہیں، خود کے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کے والد کو نہیں آتی تھی تو دوسرے کسی کو کیسے سمجھ میں آنی تھی۔ انہوں نے نا ایک بڑا سارا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب بھی کوئی ان کا اسپیشل دن ہوتا تو وہ ان بتوں کے آگے مختلف قسموں کے کھانے پکا پکا کے تو رکھتے ہوتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں تو کبھی گئے نہیں تھے، لیکن چھپ چھپ کر دیکھا تھا کہ اندر بہت بت تھے۔ تو وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ یا اللہ کوئی ٹائم مجھے ملے، کوئی موقع مجھے ملے تو میں ان بتوں کو توڑ ڈالوں۔ ان کی قوم نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا کہ شہر سے باہر ایک میلہ لگا کرتا تھا، وہاں وہ ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اور بہت سارے اور بھی کام کرتے تھے۔ تو وہ پورا دن شہر سے باہر وہ میلے میں گزارتے تھے، جیسے ایک عید کا سما ہوتا ہے ویسے وہ وہاں پر کیا کرتے تھے۔ تو وہ دن تھا تو سب لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا کہ چلو ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے ابھی، لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں مان رہا تھا، اور وہ چارپائی پہ لیٹ گئے اور کہا کہ نہیں میری تو طبیعت ہی نہیں ٹھیک، میں نہیں جا سکتا، تو بخار ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ یہ ان کا پہلا جھوٹ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ اسی موقع کی تو تلاش میں تھے، جب سارا گاؤں خالی ہو جائے، سب لوگ چلے جائیں تو میں بتوں کا خاتمہ کروں۔ پھر انہوں نے جھوٹ بول دیا تو اس کے والد نے کہا کہ واقعی طبیعت تو خراب لگتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اوپر ایک ستارے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو بس اس طرح بات کر رہے تھے اور باقی لوگوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے۔ پھر وہ سارے بستی والا لوگ جو ہے نا ان دروازوں کی طرف چلے گئے اور وہاں پر میلے میں شامل ہوئے۔ اب ان کو وہاں ٹائم لگ جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موقع تھا، انہوں نے کسی طرح سے وہ بت خانے کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا تو
तमाम बुतों के आगे तरह तरह के खाने रखे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा पकड़ा और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो बुतों को तोड़ी जा रहे थे और साथ साथ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। कहते थे, खाओ ये खाना जो तुम लोगों के आगे रखा हुआ है, खाओ इसको, ये खाने रखे हुए खाओ इनको। और उनके सर तोड़ तोड़ के तो फेंकी जा रहे थे। फिर उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए। तो जो बड़ा बुत था उसके हाथ में उन्होंने कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। जिस कुल्हाड़े से उन्होंने बुत तोड़े थे वो कुल्हाड़ा उसके आगे रख दिया, उसको पकड़ा दिया तकरीबन, और बुत खाने का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और जाके अपनी चारपाई पे लेट गए। अब रात गए, जब वो लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम बुतों की थोड़ी सी पूजा कर लें। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर क़यामत का समा था, सारे बुत टूटे पड़े थे और बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा था। खाने भी ज़ाया हो चुके थे उनके। लोग रोना पीटना शुरू हो गए कि ये हमारे बुतों को किसने गिरा दिया, किसने तोड़ दिया। अब वो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, सब कह रहे थे कि हम सब तो मेले में थे। फिर सबको ख्याल आया कि इब्राहिम जो था वो नहीं था गया, वो ही था इधर। तो सब ने मिलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने हमारे बुत तोड़ दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं तो बीमार था, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता किसने बुत तोड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही थे यहाँ पर, तुमने बुत तोड़े। उन्होंने कहा कि ये देखो तुम्हारे बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा है, इसी ने तोड़े होंगे सारे बुत। तो वो लोग कहने लगे कि तो हिल नहीं सकता, ये तो खुद हरकत नहीं कर सकता, तो इसने बाकी बुतों को कैसे तोड़ दिया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, जब वो हरकत नहीं कर सकता, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, तो तुम लोगों की दुआएं मनतें कैसे कबूल करेगा? तो मान लो इस चीज़ को कि अल्लाह एक है और वही सबकी हेल्प करता है, वही सबकी मदद करता है और उसी के हुक्म पर ये सारा कुछ चल रहा है। ये दुनिया उन्हीं की है। तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। अब उनके दिल में ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नफ़रत पैदा हो गई कि ये तो हमें पता नहीं आपने किस अल्लाह की कहानियाँ सुनाता रहता है, तो हमने तो इसको मार डालना है। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा करते, लकड़ियाँ जमा करो सारे मिल के, और बड़ा सारा एक गड्ढा खोदा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, और लोगों से कहा कि सब अपना अपना हिस्सा डालो, जंगल से लकड़ियाँ ला ला कर इकट्ठी करो और उसमें डालो। जब वो बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा ना, तो फिर हम उसका अलाव बनाएंगे, उसको जलाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकेंगे। फिर लोगों ने जो ना वहाँ पर वो गड्ढा खोदा बड़ा सारा, और उसमें उन्होंने लकड़ियाँ डालना शुरू कर दी। उनमें से कोई बीमार हो जाता, ख़ासतौर पर कोई औरत बीमार हो जाती या कोई घर वाला बीमार हो जाता, तो मन्नत मानते कि हम ठीक हो जाएं, तो हम ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो गड्ढे में ना लकड़ियाँ ला कर डालेंगे, यानी कि मन्नत पूरी करेंगे, हम ठीक हो जाएं। और वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि उनके दिल तो काफिर थे ना। लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर बन गया। उनका एक बंदा था जिसने एक मंजीक तैयार की। वो पहली मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार की गई थी, और वो हैज़न नामी कोई शख्स था वहाँ का, उसने वो मंजीक तैयार की, और बड़ी सारी मशीन सी होती है उसमें डाल के, जैसे क्रेन टाइप की, तो वो गोला दूर फेंका जाता है। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया, और तो अलाव जल चुका था और उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे, क्योंकि इतनी मुद्दत से लोग इकट्ठे कर रहे थे लकड़ियाँ वहाँ पर, तो बहुत बड़ा अलाव था। तो उन्होंने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीच में बिठाया और बांध दिया। बांध के तो फिर उन्होंने वो मंजीक चलाई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उसमें चले गए, गिरा दिया उनको। तो कहा जाता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिराया गया, तो उसी वक्त जो फरिश्ते थे वो हरकत में आ गए। तो जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको हवा में दिखाई दी, और उन्होंने कहा कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी कोई मदद करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है और बेहतरीन करने वाला है। तो उनको वो आग में फेंक दिया गया। जो आग का फरिश्ता था उसने भी आगे होके कहा कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह पर पूरा यकीन था, भरोसा था, तो इसलिए उन्होंने किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं की। लेकिन उससे पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फेंक दिया और वो अभी हवा में थे, अभी वहाँ आग में पहुँचे नहीं थे, तो अल्लाह ताला का हुक्म आग को पहुँच गया था, ए आग ठंडी हो जा, मेरे खलील को नुकसान ना पहुँचाना, ये दुनिया में मेरे खलील हैं जो तेरे पास आ रहे हैं,
تو ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا ہوا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، تو آگ کو اس وقت صرف اتنا حکم ہوا تھا کہ ان رسیوں کو جلا دینا، لیکن میرے خلیل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو آگ نے صرف رسیوں کو جلایا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ کے اتنے بڑے الاؤ میں پہنچے، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ الاؤ اس کے بعد آج تک دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ تو جب وہ بیچ سینٹر میں پہنچے، درمیان میں پہنچے، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی، وہ گلزار بن چکی تھی، وہ پھولوں کی مانند تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ پھولوں کی طرح اس پر تھے، اور دیکھنے میں دوسرے لوگوں کو وہ آگ دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھول تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 دن جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس الاؤ میں رہے، اور وہ الاؤ جلتا رہا اتنے دن، 40 دن تک وہ الاؤ جلتا رہا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤں، مجھے بہت دل کر رہا ہے، کیونکہ دور سے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھائی دے رہے تھے، اور لوگ کھڑے ہو کے یہ نظارہ دیکھتے تھے کہ وہ آگ میں ہے، لیکن وہ جل کیوں نہیں رہے، لوگوں کو اس طرح سے ہو رہی تھی۔ تو وہ پھر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پکار کر کہا، ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے کہو، اپنے اللہ سے کہو کہ اس آگ کو میرے لیے بھی ٹھنڈا کر دے، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو والدہ سے کہا کہ آپ آ جاؤ۔ تو والدہ پھر گئیں، اتر کے اس الاؤ میں گئیں، لیکن ان کو بھی آگ نے کچھ نہیں کہا، تو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر واپس آ گئے۔ اور بس کہا جاتا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، تو اس دن پوری دنیا میں کہیں بھی آگ نے کام نہیں کیا تھا، مطلب کہ لوگ کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتے تھے تو وہ آگ ٹھنڈی تھی، اس دن آگ نے کسی چیز کو بھی جلایا نہیں، پکایا نہیں۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے الاؤ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے کہا کہ ان دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے پہلے کبھی نہیں گزاری۔ اتنا سکون اور اتنی خوبصورتی تھی اس جگہ پر، جو دیکھنے میں لوگوں کو الاؤ دکھائی دے رہا تھا، وہ میرے لیے پھولوں کی ایک سیج تھی۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اسی طرح کی دے دے، اور میں اسی طرح پرسکون زندگی بسر کروں۔ ویورز، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ویورز، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی سٹوری بھی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔